یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ یوم جمہوریہ تقریبات کے ایک حصے کے طور پر وجے چوک نئی دلی میں شاندار بیٹنگ ریٹریٹ منعقد۔ بھارتی خلائی تحقیق تنظیم اسرو نے سری ہری کوٹا سے آج صبح NVS-02 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا۔ 31 جنوری کو شروع ہونے والے بجٹ اجلاس سے پہلے کل تمام پارٹیوں کی ایک میٹنگ طلب۔ اور MSME کی مرکزی وزیر مملکت شوبھا کرندلاجے نے اومپورہ بڑگام میں تعمیر ہو رہے اسپتال کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نئی دلی کے وجے چوک پر آج یوم جمہوریہ تقریبات کے حصے کے طور پر بیٹنگ ریٹریٹ تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دیگر مرکزی وزراء نیز کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس سال بیٹنگ ریٹریٹ میں فوج، نیوی، ایئر فورس اور نیم فوجی پولیس دستوں کے بینڈز نے حب الوطنی کے دنے بجا کر حاضرین کو محظوظ کرایا۔ یوم جمہوریہ 2025 کے لیے بہترین مارچنگ دستوں اور جھانکیوں کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر رائفلز کے دستے کو بیسٹ مارچنگ دستے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ بھارتی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے آج آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا اسپیس سینٹر سے GSLV F-15 کے ذریعے NVS-02 سیٹلائٹ کو آج صبح 6:23 پر کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس اہم کامیابی پر اسرو کی ٹیم کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے جو کہ پورے ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے اس پیش رفت کے تعلق سے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ We celebrate the 100th launch from Sri Hari Kota. It's important to share with the audience how this has been made possible and how this has happened in rapid strides in the last few years. Our statistics bear out, figures bear out, evidence bears out that there has been a quantum leap since 2014 after Prime Minister Modi came in. And this quantum leap has been both in the terms of the development of the infrastructure and also in the terms of the investment. The last 50 years or so, the progress was not at a pace that could have been expected. But in the last 10 years, infrastructure-wise, in addition to the 2 launching pads that already exist in Sri Hari Kota, the work has started on the 3rd launching pad, which is going to be a bigger one to carry the bigger satellites, the heavier ones, and also larger ones in size. مرکزی وزیر نتن گڈکری نے بھی اس کامیابی پر اسرو کو مبارکباد دی ہے۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر وی نارائنن نے بھی اس کامیابی پر پوری اسرو کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ MSME کی مرکزی وزیر مملکت شوبھا کرندلاجے نے آج بڑگام میں ایک میٹنگ کے دوران 100 بستروں پر مشتمل امپلائیز اسٹیٹ انشورنس اسپتال پر ہو رہے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ 1 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہے اس اسپتال میں علاج و معالجہ کی جدید سہولیات دستیاب ہوگی۔ موصوفہ نے حکام پر زور دیا کہ وہ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ سرکار نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے قبل کل یعنی جمعرات کو سبھی پارٹیوں کی ایک میٹنگ طلب کی ہے۔ بجٹ اجلاس اس ماہ کی 31 تاریخ کو شروع ہوگا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو مالی سال 2025-26 کا مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے سے مختلف کورسوں میں داخلے کا عمل شروع کیا ہے۔ اس تعلق سے امیدوار 1 فروری تک اپنے فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
national testing agency is conducting a common university entrance test. So uske wajah se PG ke liye already they have declared that the last date is 1st February. The students from this region must take part in those particular examination. They will have an advantage of getting admissions in the more than 150 universities part of this CU set, and they get a different kind of learning experience and exposure and other financial benefits. Now under National Credit Framework, there is a possibility of exchange and transfer of credits is possible in their degree programs, and then attain the expertise to compete very well in any of the employment opportunities or education opportunities. मुल्की सतह पर समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा देने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। बच्चे में बुरी आदत अचानक नहीं आती है, धीरे धीरे शुरू होती है, और जैसे जैसे बुराई शुरू होती है तो घर में उसका बदलाव भी शुरू होता है। उस बदलाव को बारीकी से देखना चाहिए। उस बदलाव को अगर बारीकी से देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल बिगिनिंग में ही अपने बालक को बचा लेंगे। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काविशें जारी हैं। इस हवाले से जब हमने वादी के एक मारूफ सहाफ़ी रियाज मसरूर के साथ बात की तो उन्होंने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 18 से 75 साल की उम्र के तकरीबन 30 करोड़ लोग मुख्तलिफ किस्म की मंशियात के आदी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इसी उम्र वाले 13.5 लाख लोग नशे की लानत में गिरफ्तार हो चुके हैं और यह तादाद जम्मू कश्मीर की आबादी का 10% है। ये नंबर्स किसी बहुत बड़े बहरान से कम नहीं है। जहाँ एक तरफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सरगर्मी के साथ मंशियात के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं, वहीं कई इदारे समाज में इस लानत के खिलाफ बेदारी पैदा करने में जुटे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि नौजवानों के साथ वालिदैन का तालमेल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और इनके जाती मसाइल को हया के नाम पर पर्दे में न रखा जाए। इम्तिहानात या कैरियर में नाकामी हो या जाती ताल्लुकात का मसला, नौजवान चाहते हैं कि इनकी बात हमदर्दी के साथ सुनी जाए। हुकूमत, पुलिस, इदारे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन माशरे के हर फर्द को खुद पर यह जिम्मेदारी आयद करनी होगी कि वो इस लानत से जम्मू कश्मीर को और पूरे मुल्क को पाक करने में अपना किरदार अदा करे। इत्तलात व नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतिमाम से आज रियासी में मनशियात मुखालिफ रैली और बेदारी कैंप का इनेकाद किया ताकि समाज को इस बिद्दत से पाक किया जा सके। इस मौके पर CBC और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों ने इस लानत का मुकम्मल तौर से खात्मा करने के लिए जामिया कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इधर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड श्रीनगर की तरफ से आज सदरकोट बाला बांडीपुरा में मिशन लाइफ और मनशियात से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर श्रीनगर नसीर अहमद राथर ने शिरका को मरकजी मुआवनत वाली मुख्तलिफ स्कीमों से रूशनास कराया। ये प्रोग्राम CBC जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डायरेक्टर गुलाम अब्बास की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की इफादियत के बारे में शोबे खबर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मिशन लाइफ और ड्रग डी एडिक्शन की अवेयरनेस लोगों में पैदा करने के लिए उसका मकसद ये था कि लोगों तक दूर गांव देहात में पहुंचना। और हम सब वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग एडिक्शन है उसने कौन सी सूरत हाल इख्तियार कर ली है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर तरफ में, हर घर में जाकर और हर इलाके में ये जानकारी फैलाई जाए कि इसके क्या मुज़र असरात हैं। और जो मिशन लाइफ इतना अहम सेक्टर है कि हम लोग भूल कर एक कंक्रीट जंगल तैयार किए जा रहे हैं और इसको भूल गए हैं कि इसके असरात हमारे माहौलियात पर क्या पड़ेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी के तौर पर आज यहाँ सदरकोट में और रियासी में इस तरह के प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद किए गए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतलिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस आकाशवाणी श्रीनगर news@gmail.com पर भेज सकते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज महाकुंभ में पेश आए भगदड़ के हादसे पर सदमे का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने जख्मी हुए श्रद्धालुओं की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने प्रयागराज में पेश आए हादसे पर गम का इजहार किया है। अपने अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट्स में उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ की। इस
تعلق سے وزیر اعظم نے یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ بھی بات کی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی پریاگراج میں پیش آئے حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ان دنوں یو پی کے شہر پریاگراج میں مہاکمبھ میلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ یہ میلہ 26 فروری تک جاری رہے گا اور اب تک کروڑوں شردھالو نے پوتر اسنان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مہاکمبھ میں ماونی اماوس کے موقع پر 4 کروڑ سے زیادہ شردھالو نے پوتر اسنان میں حصہ لیا۔ شب معراج کی جاری تقریبات کے دوسرے دن بھی آج آثار شریف درگاہ حضرت بل میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نماز پنجگانہ کے بعد موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے وادی کی دیگر خانقاہوں اور بکا جات میں آج بھی روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا میں سہولیات کو دوام بخشنے نیز بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے سلسلے میں ایک کڑی کے طور پر آج انسٹیٹیوٹ کے پیتھولوجی شعبے میں جدید طرز کے 20 مائکروسکوپس کو وقف کیا گیا۔ سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہم نے بہت سارے قسم کے دوائیاں، سرجیکل آئٹمز اور مشینیں پروکیور کرنے کا پروسیس شروع کیا ہے۔ اس ڈائریکشن میں ہم نے بہت ساری مشینیں آرڈر کی ہے، کم سے کم 9 کروڑ کے اکوپمنٹ اس کو آرڈر کیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ اب یہ چیزیں ہمیں ڈیلیور کر رہے ہیں۔ آج کے دن 20 مائکروسکوپ ہمارے پاس آ گئے، تو ہم نے پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کو 15 مائکروسکوپ دیے اور ایمرجنسی لیب کو 2 مائکروسکوپ ملے اور کینسر سینٹر کو 1 ملے اور بھی 1-2 ڈپارٹمنٹس کو ملے۔ اس سے ہمیں جو ہمارا ورک آؤٹ پٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور فیسلٹی جو عام لوگوں کو ایزی اویلیبل ہو جائے گی۔ جموں کشمیر میں 100 دنوں پر مشتمل تپدق مخالف مہم شدومت سے جاری ہے۔ مہم سے کئی ایک تپدق بیمار مستفید ہوئے ہیں اور یہ مریض صحتیاب ہو کر معمول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صحتیاب ہوئے ایک مریض نے اپنے تاثرات کچھ اس طرح بیان کیے۔ میرا نام روبینہ ہے، میں ایک ٹی بی سروائیور ہوں۔ مجھے بہت ٹائم سے کھانسی، بلغم کے ساتھ خون اور چیسٹ پین بھی تھی۔ میں اپنے نزدیکی ہاسپٹل گئی، وہاں ڈاکٹر نے مجھے ٹی بی ٹیسٹ کرنے کو بتایا اور مجھے پتا چلا کہ میں ٹی بی پازیٹیو ہوں۔ پھر مجھے 6 مہینے کے کورس پر ڈالا گیا جس میں مجھے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے تھے۔ اس کے بعد آخر میں نے پھر سے ٹی بی ٹیسٹ کروایا تو میں نیگیٹو آ گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے علاقے میں تمام ٹی بی سمپٹومیٹک پیشنٹس کی مدد کی اور ان کو علاج کے لیے ملوث کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے راجوری ضلع کے پنکھیتر میں ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کئی ایک مسائل کو موقع پر ہی حل کرنے کی متعلقہ افسروں کو ہدایت دی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا اور ان کے رابطے میں رہنا پارٹی کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وہ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر لیڈروں اور کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تاشیر ابستان، جو جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، نے آج جموں میں جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کی سرگرمیوں پر مشتمل کیلنڈر جاری کیا۔ اس موقع پر عدالت عالیہ کے جج صاحبان اور عدلیہ سے جڑی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ جنگلات کے وزیر جاوید احمد رانا نے نئی دلی میں آج جنگلات کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر میں ماحولیات اور قبائلی طبقے سے جڑے امور پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ آکاشوانی یوم جمہوریہ کے تناظر میں 26 جنوری سے 31 جنوری تک بھارت پرو منا رہا ہے۔ اس دوران ملکی آئین کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 1950 میں 26 جنوری کو ہی بھارتی آئین کا نفاذ عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ دن عوام کو آئین میں موجود اقدار کو بالادست رکھنے کی یاد دہانی کراتا ہے، جن سے سبھی کے لیے انصاف، مساوات اور وقار کی یقین دہانی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج مرکزی کابینہ کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں 16,300 کروڑ روپے کے خرچے والے نیشنل کرٹیکل منرل مشن کو منظوری دی گئی۔ یہ فیصلہ ملک کے معدنیاتی سیکٹر میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے اہم مانا جاتا ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں موسم پر۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پہ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:30 پر اور غروب آفتاب شام 5:58 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔